سورہ یاسین آیت نمبر 12 کی بقیہ تفسیر۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ آثار سے مراد وہ قدم ہے جو نمازی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلنے میں رکھتا ہے، اور اس معنی پر آیت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی سلمہ مدینہ طیبہ کے کنارے پر رہتے تھے۔ انہوں نے چاہا کہ مسجد شریف کے قریب رہائش اختیار کر لیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، اس لیے تم مکان تبدیل نہ کرو، یعنی جتنی دور سے آؤ گے اتنے ہی قدم زیادہ پڑیں گے اور اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جو بندہ مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے اسے ہر قدم پر ثواب دیا جاتا ہے، اور جو زیادہ دور سے چل کر آئے گا اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ ترغیب کے لیے یہاں اس سے متعلق کچھ احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کی طرف نکلے اور اسے گھر وغیرہ سے مسجد کی طرف جانے کے لیے نماز نے نکالا ہو تو جو قدم بھی وہ رکھتا ہے اس کے بدلے 1 درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور 1 گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ نماز کا اجر اس شخص کو ملتا ہے جو سب سے زیادہ دور سے نماز پڑھنے آئے، اس کے بعد اسے اجر ملتا ہے جو اس کے بعد دور سے آنے والا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد سے جتنا زیادہ دور ہے اسے جماعت میں شامل ہونے کے باعث اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہاں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے دور سے چل کر آنے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے جذبے کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کا گھر مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دور تھا اور اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ دراز گوش خرید لو جس پر سوار ہو کر دھوپ اور اندھیرے میں آسانی سے مسجد تک آ سکو۔ اس نے کہا، اگر میرا گھر مسجد نبوی کے پہلو میں ہوتا تو یہ میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہ تھی۔ میری نیت یہ ہے کہ میرے لیے گھر سے مسجد تک آنے اور مسجد سے اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹنے کا ثواب لکھا جائے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی یہ بات معلوم ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام ثواب تمہارے لیے جمع کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔